السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ خلوص محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کی یہ محفل خواجہ خواجگاں فخر کون و مکان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے اور اسی یاد کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو مجھ سے پیشتر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب قبلہ نے آپ سے فرمائی۔ امید ہے کہ آپ نے اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیا ہوگا اور اپنے آنے والی زندگی میں اس گفتگو کو مشعل راہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کی روحانی سرپرستی فرما رہے ہیں حضور قاضی اہل سنت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد میاں صمد دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، اور زینت بزم اور رونق محفل کی حیثیت سے آج کی اس بزم میں تشریف لائے ہوئے ہیں شہزادہ حضور قاضی اہل سنت حضرت شاہ پروفیسر اسید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ العزیز وہ بہت جلد یہاں تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اور جو نسبت پیر و مرشد حضور قاضی اہل سنت دہلی سے ہے اس نسبت میں مزید تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث جس کو خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے پڑھا ہے اس کو سن لیجیے، توجہ سے سن لیں۔ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے چاہوں گا کہ جلدی جلدی اپنی بات بیان کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، اور ایک روایت میں آیا ہے ادبوا اولادکم ثلاث خصال۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو 3 عادتیں ضرور سکھاؤ۔ یہ نبی فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اس مجلس میں جو لوگ بھی دادا ہیں، باپ ہیں یا ماں ہیں، دادی ہیں، یا اس طرح کا جو بھی اوپر کا رشتہ ہے،
وہ خاص طور پہ اس کو سنیں کہ نبی نے گویا ان سے کہا، بچوں سے نہیں کہا ہے، بڑوں سے کہا ہے، بڑوں سے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو کہا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو ثلاث خصال، 3 خصلتیں اور 3 باتیں، 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ اب یہاں پہ رک کر کے میں ایڈ کر دوں، کب سکھاؤ؟ جب 20 سال کا ہو جائے تب؟ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ باتیں کب سکھاؤ؟ جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو نہیں۔ جس زمانے میں ہم اپنے بچوں کو A فور ایپل سکھاتے ہیں اور B فور بال سکھاتے ہیں، اسی زمانے میں نبی کے فرمان کے مطابق یہ 3 باتیں سکھانی ہیں۔ آج جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہمارے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ان کے قدم گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور بسا اوقات تو اتنی گمبھیر صورتحال اور اتنی بھیانک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھی راہ فرار اختیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہائے توبہ مچاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ جب سکھانے کی چیز تھی، جس عمر میں سکھانا تھا اس عمر میں تو ہم نے سکھایا نہیں۔ بچوں کو پیسے پہچاننا ہم سکھا دیتے ہیں کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 100 کا ہے، یہ 50 کا ہے۔ بچہ اس میں تمیز کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے؟ چھوٹے بچے موبائل چلانا سیکھ لے رہے ہیں کہ نہیں سیکھ لے رہے ہیں؟ تو نبی کے فرمان کے مطابق اگر ہم سکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 چیزیں بھی ضرور سیکھیں گے، بشرطے کہ ہم سکھانے کی کوشش کریں۔ ہم تو سکھاتے ہی نہیں، ہمیں آرزو یہ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں ڈیڈی بولے، پاپا بولے، ماں کو بھی آرزو رہتی ہے کہ ماما بولے، ممی بولے، اور جو چیز سکھانے کا حکم دیا گیا وہ نہیں سکھاتے۔ تو سننا چاہیں گے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بولیے ذرا، علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ بولیے نا۔ حضور فرماتے ہیں 3 باتیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ، اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز پیغمبر فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ چھوٹا ہو اسی عمر میں سکھاؤ، بتاؤ اسے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے نبی کی شان بتاؤ، تو اسے سوائے اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں پتا اس سے آگے اسے۔ بہت زیادہ معلوم ہوگا اسے تو ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا، بس نانا نانی بھی غائب ہے یا نہیں؟ ایسا اسے نبی کا مرتبہ ہی نہیں معلوم، نبی کی شان ہی نہیں معلوم، نبی کی عظمت ہی نہیں معلوم۔ محبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے عظمت جاننا پڑتا ہے۔ جس کی عظمت سمائے گی دل و دماغ میں تب نہ محبت ہوگی، عظمت ہی نہیں ہوگی تو محبت کہاں سے ہوگی؟ ہاں دیکھیے، جس کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ فلاں منتری ہے، فلاں ڈی ایم ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلا نا، تو اب اس سے نسبت پیدا کرنے کی آرزو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تعلق پیدا کرنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں سینے کے اندر؟ پہلے اس کی عظمت کا پتہ چلا۔ اچھا، اگر عظمت معلوم ہی نہ ہو، رکشہ چلا رہا ہو تو دوستی کرنا چاہیں گے؟ چھوڑو، ہٹاؤ۔ تو کسی سے تعلق انسان کا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جب عظمت سمجھ میں آئے گی تو تعلق خود بخود پیدا کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے نبی کی عظمت بتائیں، کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور کب بتائیں، کب سکھائیں؟ جب بچہ دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے، اپنے ساتھ اسے بٹھائیں، وہ جس چیز کی فرمائش کرے اسے دیں، اس کی فرمائش کا احترام کریں،
لیکن اگر اس نے اچھی چاکلیٹ کی فرمائش کی، اچھی مٹھائی کی فرمائش کی، اچھے کھانے کی فرمائش کی، اسے لا کر دیں، مگر کھلانے سے پہلے بتائیں کہ بیٹا یہ جو کچھ نعمت کھا رہے ہو محمد عربی کا صدقہ کھا رہے ہو. تو ایک کیوریسی پیدا ہوگی، ایک جگیاسا پیدا ہوگی کہ جانیں کہ محمد عربی ہیں کون جن کے صدقے میں یہ نعمت مل رہی ہے. اب وہ بچہ خود پوچھے گا کہ ابا محمد عربی ہیں کون، اب آپ بتانا شروع کر دیجیے. لیکن یہاں تو پتہ یہ ہے کہ ابے کو نہیں معلوم ہے تو وہ بیٹوا کو کیا بتائیں گے. سیدھی سی بات تو یہی ہے نا. گر ہمی مکتب و ہمی ملا کار طفلاں تمام خواہد شد. جب ایسے ہی مکتب ہو اور ایسے ہی ملا ہوں تو بچوں کا کام تو تمام ہو ہی جائے گا نا. جب ایسے باپ ہوں گے جنہیں خود نہیں پتا جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ یوٹیوب چلاتے وقت اور فیس بک چلاتے وقت فوراً بتا دیتے ہیں یہ شاہ رخ خان ہے، یہ سلمان خان ہے اور اس کی فلم ہٹ ہو رہی ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ محمد عربی کون. افسوس کا مقام ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو سکھاؤ اپنی اولاد کو، بچپن میں سکھاؤ. ہم لوگ کہاں سکھاتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا تو چھت پہ جھنڈا لگا دیے ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں؟ کچھ نہیں. کم سے کم ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی تبدیلی لے آؤ بھائی، تاکہ بچوں کو پتا تو چلے نا. اس کو کیا سمجھ میں آئے گا اس جھنڈے کی اہمیت؟ ربیع الاول کا چاند نکل جائے، گھر کے اندر ایک ماحول بنائیے، دسترخوان پہ بیٹھیں، لقمہ حلق میں اتارنے سے پہلے یہ فکر خود اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کریں کہ لقمہ بعد میں حلق سے اتارنا، پہلے 10 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھو، اس لیے کہ یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دھیرے دھیرے جو ہے نبی کی عظمت دل و دماغ میں سماتی چلی جائے، لیکن ہم کرتے ہی نہیں. بولیے ایمانداری سے کرتے ہیں؟ جھنڈا لگا کے فرصت پا جاتے ہیں کہ ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا، محبت کا حق ادا کر دیا. اس کو محبت نہیں کہتے ہیں، اس کو عشق نہیں کہتے ہیں. بلکہ اکثر و بیشتر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارے تعارف کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے درود. کیا کہا میں نے؟ نبی کی بارگاہ میں ہمارے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ درود. ہم جھنڈا لگا دیں گے تو ہمارا تعارف نہیں ہو جائے گا نبی کی بارگاہ میں. لیکن اگر ہم نے درود پڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ حضور کا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی کونے سے بھی اپنے نبی پر درود پڑھے تو اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ درود کو لے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے نام کے ساتھ پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی سے تعارف ہوگا نا. ہمارا وہاں تعارف ہوگا، ہماری وہاں پہچان ہوگی کہ میں کون ہوں. اربوں خربوں امتی ہیں رسول اللہ کے، لا تعداد امتی ہیں رسول اللہ کے. ان لا تعداد امتیوں میں تعارف کا یہی تو ایک ذریعہ ہے. درود پڑھیے، تعارف ہو گیا، نام چلا گیا. لیکن یہ نہیں کرتے. جلوس میں اچھل اچھل کے نعرہ لگائیں گے یا ظہر کی نماز غائب کر دیں گے. ہے یا نہیں یہی حقیقت؟ 4 ہاتھ اوپر کودیں گے، ڈی جے بجاتے رہیں گے، ہاں وہ فکس کر دیں گے. عجیب عجیب انداز میں جو ہے نعتیں چلتی ہیں، پیچھے سے ہو 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 کی آواز آتی رہتی ہے اور سوچتے ہیں کہ عشق کی تو ہم نے انتہا کر دی ہے. اور ظہر کی نماز غائب. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پہلی چیز جو سکھانے کی ہے وہ کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سمجھ گئے اتنا؟ اور آگے فرماتے ہیں دوسری چیز نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. یہ جن کے نام کی مجلس ہے وہ کون تھے؟ آل نبی. خواجہ غریب نواز آل ہیں رسول اللہ کی،
دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ تو سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو نبی کی آل کی محبت، وہ بھی نہیں سکھایا، اور اس کے بعد ماتھا پیٹیں گے کہ ہمارا بیٹا نکل گیا۔ جب سکھانے کی عمر تھی تب تو سکھایا نہیں، تو نکلے گا نہیں۔ یہ تو ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بیسک چیزیں بتائیں، بنیادی چیزیں بتائیں، جڑ بتائیں۔ ابھی جڑ کے قریب ہوئے نہیں اور شاخ پہ بیٹھنے کے چکر میں تو ہوگا کیا؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی چیز نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری چیز نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ اور یہاں بھی پھر بتا دوں میں، آل کی محبت کب پیدا ہوگی؟ پہلے عظمت بتاؤ۔ یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے نام تو ہم لوگ بڑی محبت سے رکھتے ہیں، کنیز فاطمہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی ہوئی گھر میں، مولانا صاحب کو واٹس ایپ کیے، امام صاحب نام بتائیے، امام صاحب نے نام بتا دیا کنیز فاطمہ۔ پوچھے اس کا معنی کیا ہے؟ امام صاحب نے بتا دیا فاطمہ کی باندی، فاطمہ کی لونڈی، فاطمہ کی نوکرانی۔ ماشاءاللہ، ہاں ہماری بیٹی کا یہی نام رہے گا، کنیز فاطمہ۔ اور وہ بچی بڑی ہو گئی، اس سے پوچھئے تمہارا نام کنیز فاطمہ ہے تو فاطمہ کون ہے؟ تو نہیں جانتے۔ اب فلمی ہیروئن کی نام پوچھ لیجئے تو 25 بتا دے گی، بتا دے گی نہیں بتا دے گی؟ بولیے، یہ باتیں ہنسنے کی نہیں رونے کی ہیں جی۔ اور اس کے بعد جب بیٹی گھر سے بھاگتی ہے تو ماتم کرتے ہیں، اور ہم سب کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ ٹرین میں سامنے والا یوں پیپر لے کے پڑھ رہا ہے، اب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، کنیز فاطمہ فلاں کے ساتھ بھاگی۔ اس وقت سوائے شرم کے سر جھکانے کے اور بچتا کیا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں بچپن میں کہ بیٹی جس ہستی کے اوپر تمہارا نام رکھا گیا ہے اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا تھا، فاطمہ تھی کیسی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، بتایا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اس مجمع میں پوچھ لیا جائے تو سینکڑوں بچیوں اور عورتوں کے نام فاطمہ کے نام پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے ایمانداری سے۔ لیکن ان سینکڑوں میں سے شاید 5 بھی ایسی نہ ہوں جنہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کا کردار معلوم، ان کی زندگی کے شب و روز معلوم ہے، 5 بھی نہ ہو شاید ایسے۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ بچپن میں جو چیزیں سکھانے کی تھی ہم نے نہیں سکھائی، موبائل چلانا سکھا دیے، پیسہ میں فرق کرنا سکھا دیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے بچے کو گلاٹی مارنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو خود گلاٹی مارنے لگتا ہے نا؟ ایسے ہی جو ہے بنیا کا بیٹا ہوگا، بنیا بن جائے گا، وہ آٹومیٹک بن جا رہا ہے کہ نہیں بن جا رہا ہے؟ اس سسرے کے اندر بنیا گیری جو ہے اس کے خون میں چلی جاتی ہے، وہ 2 کا 4 کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جیسے بنیا کو فکر ہوتی ہے کہ 2 کا 4 کیسے کیا جائے، 4 کا 8 کیسے کیا جائے، اس کو فکر رہتی ہے۔ اچھا، باپ بھی اس پر توجہ دیتا ہے، بچپن میں اس کو اپنے ساتھ دکان کے کاؤنٹر پہ بٹھاتا ہے، لین دین اس سے کرواتا ہے، دیکھتا رہتا ہے صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے۔ گڑبڑ کیا تو چپت لگاتا ہے پیچھے سے کہ نام ہنسائے گا میرا، میں خاندانی بنیا، تو کیسا نکل گیا۔ لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بچپن سے اسلام اس کے خون میں سرایت کرے، اس کے رگ و ریشے میں اسلام سرایت کر جائے، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ بچپن میں وہ بچہ فلمی گانوں پہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو مزہ ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، باپ کو مزہ ملتا ہے، مسکرا مسکرا کے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس بچے کو کلمہ نہیں معلوم ہے تو باپ کی آنکھوں سے کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، نبی کا نام نہیں معلوم ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی، یہ حالت ہے اس وقت۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔
بہت سنگین صورتحال ہے اس وقت امت مسلمہ کی. جو قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ ہار، اس وقت ہماری حالت وہی ہے. ہم تباہی کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے، ہوا کا ایک جھونکا ہمیں اس گڑھے میں گرا دے گا. ہماری پیٹھ جا لگی ہے بالکل ذلت اور رسوائی سے، اب اس کے پیچھے ہے ہی نہیں کچھ. اب بھی ہوش میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ اب بھی ہوش میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خالی افسوس کرنا نہیں ہے اور دوسروں کو بد دعا نہیں دیجئے کہ اس کی حکومت چلی جائے، وہ سرکار میں نہ رہے، فلاں کی سرکار بن جائے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس موقع کو غنیمت سمجھیے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. ہم ان حالات کو اس طرح سے لیں کہ انہوں نے ہمیں جگا دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری عزت اور تمہارا وقار اگر کسی چیز میں ہے تو وہ محمد عربی کے دامن میں. جتنا جلد ہو سکے اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ. امام مالک نے کہا تھا اور حضرت عمر نے بھی کہا تھا. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اپنا پیغمبر بھیج دیا. اس پیغمبر کے دامن سے وابستگی نے ہماری عزتیں بڑھا دی. اور پھر مزید فرماتے ہیں قیامت تک اگر عزت ملے گی تو اسی دامن سے وابستگی میں ملے گی. اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو پھر سے پلٹیں، اپنے نبی کی محبت سکھائیں اپنے بچوں کو، اور اپنے نبی کی آل کی محبت سکھائیں. اور محبت سے پہلے پھر ریپیٹ کر دوں وہ بات، عظمت بتائیں. جب عظمت کا اندازہ ہوگا تو محبت آٹومیٹک پیدا ہوگی. اور تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، قرآن کی تلاوت سکھائیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، اس لیے کہ اتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ شاید ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس لیے نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ایک عمومی بات کہہ دے رہا ہوں، سب لوگ اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیجئے. اس مجمع میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، سینکڑوں گھروں سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں. پوری ایمانداری سے بتا دیجئے ان سینکڑوں گھروں میں سے کتنے گھروں میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے؟ جائزہ لے لیجئے. ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا کے رکھ دیا. تو بھوت کا بسیرا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے قریب سے کوئی گزر جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ اہل ایمان کا گھر ہے؟ ایک دور وہ بھی تھا کہ غیر لکھتے ہیں، غیر مسلم نہیں، غیر مسلم لکھتے ہیں کہ جس گھر سے پانی زیادہ بہہ کے آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان کا گھر ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس لیے کہ مسلمان ہی صفائی اور ستھرائی کا زیادہ اہتمام کرتا ہے. وہ وضو کرتا ہے، وہ غسل کرتا ہے. دوسری قومیں تو نہاتی بھی نہیں تھی. تو جس گھر سے پانی زیادہ نکل کے آ رہا ہم سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان کا گھر ہے. آج حالت کیا ہے؟ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان آپ کا جو حق ہے میرے اوپر اس کو معاف کر دیجئے اور مجھ کو آزاد کر دیجئے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کروں. تو ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے آزاد کر دیا تمہیں. تو وہ چلے آئے جنگل میں، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے. 12 سال کے بعد اپنے گاؤں سے گزرے تو سوچا کہ امی جان سے ملاقات کروں. تو اپنے گھر کے پاس آئے تو رات کا وقت تھا. سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں. پھر دل میں خیال آیا کہ 12 سال سے کوئی خدمت تو کیا نہیں اور ابھی نیند خراب کروں، یہ تو اور جرم ہوگا. تو کہا یہیں انتظار کروں گا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا تاکہ ماں کی نیند میں خلل نہ ہو. تو انتظار کرنے لگے. جب پانی بہہ کے باہر نکلا تو دروازہ کھٹکھٹایا.
وہ پانی کیوں بہہ کے باہر نکلا؟ تہجد کے وقت ان کی والدہ اٹھی، انہوں نے وضو کیا تو پانی بہہ کے باہر نکلا، تو یہ سمجھ گئے کہ میری والدہ جگ گئی ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی وضو کے انتظار میں بیٹھا رہے تو شاید پوری زندگی بیٹھا رہ جائے گا۔ ہماری ماں بہنیں وضو کب کرتی ہیں؟ کب کرتی ہیں؟ مرد تو چلیے جمعہ کے دن کر بھی لیتے ہیں، مرد تو کر بھی لیتے ہوں گے جمعہ کے دن، اس میں بھی برا حال ہے بھائی، اس میں بھی برا حال ہے۔ اس طرح سے لوگ غسل کرتے ہیں، جینس پہن کے غسل کرتے ہیں، کبھی پاک نہیں ہوگے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں جینس پہن کے غسل کر رہے ہو تو کبھی پاک نہیں ہوگے، چاہے جتنا کر لو۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو جینس پہن کے غسل کر رہے ہیں اور اس کے بعد تہبند ڈالی اور نکل گئے، مسجد چلے گئے۔ گدھے، ناپاک کا ناپاک ہی رہا، تو پاک کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد مسجد میں پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے، ٹی شرٹ ہے اتنی چھوٹی اور جینس جو ہے لٹک رہی ہے نیچے کو، اور جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو بیچ سے انڈیا گیٹ دکھتا ہے۔ بولیے، نماز ہوئی؟ کسی قیمت پہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ فرض ہے ستر عورت، شرمگاہ چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے کتنا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، صرف آگے نہیں، راؤنڈ ماریے ایسے، یہ جو ناف ہے نا وہاں سے لے کے ایسے راؤنڈ ماریے، اور پھر گھٹنے تک بھی راؤنڈ ماریے، آگے اور پیچھے دونوں چھپانا فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ کھلا تو نماز نہیں ہوگی۔ کتوں کی نماز ہو رہی ہے؟ جو نوجوان لڑکے ہیں جو جینس پہن رہے ہیں، عجیب صورتحال ہے، شرٹ اوپر کو ہو رہی ہے اور پینٹ نیچے کو ہو رہی ہے، عجیب معاملہ ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس فیشن میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ایک دن توفیق ملی مسجد آنے کی، وہ بھی ہم نے نماز اپنی خراب کی، نہ ہمارا غسل صحیح ہوا، نہ وضو صحیح ہوا، نہ نماز صحیح ہوئی۔ اب ماں بہنوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان پر تو ماشاءاللہ جمعہ بھی معاف ہے۔ صورتحال کتنی سنگین ہو گئی۔ تو اگر وہ انتظار کرے نا آج کا کوئی بیٹا کہ وضو کرے گی اماں، تو پھر ان کے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ کرائیں گے تب پانی آئے گا اور تب ہم اندر جائیں گے۔ یہ حالت ہوگی۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، خود ہم لوگ اپنے گھروں میں یہ دیکھتے تھے، اب ہمارے گھروں میں بھی وہ چیز نہ رہی کہ ہم لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی کب؟ جب کان میں تلاوت کی آواز جاتی تھی، تب گھر کے بڑے بھی اور گھر کی عورتیں بھی وہ باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی اور کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ صورتحال نہ رہی۔ مجھے معافی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم عالم ہو گئے لیکن ہمیں بھی قرآن کی تلاوت سے وہ رغبت نہ رہی۔ مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہم صبح اٹھ کر کے سرہانے سے موبائل نکالتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے یا پڑھا کے آ گئے، یہ توفیق نہ ہوئی کہ 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اس قدر دور ہو گئے ہم قرآن سے، اس قدر دور ہو گئے۔ نبی شفاعت کریں گے نا قیامت میں، شفاعت ہی ہوگی تو ہم بچیں گے، ورنہ اودھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہے یا نہیں سچائی؟ ان کی شفاعت ہی سے تو ہم بچیں گے نا۔ لیکن یہ تصویر کا ایک ہی رخ ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرا رخ دیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نبی شفاعت بھی کریں گے اور نبی شکایت بھی کریں گے۔ کیا جملہ میں نے کہا؟ نبی شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے۔ اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کی شکایت کر دی مصطفیٰ نے اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور شکایت کس کی کریں گے مصطفیٰ؟ سنیے قرآن کی آیت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن یہ رسول شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔
تو قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کی فہرست میں سب سے اوپر قرآن لکھا جاتا ہے، مگر خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ ہم نے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہوتا اسے. ہے یا نہیں سچائی ہے؟ جہیز میں اسے قرآن دی ہے اور باپ لے کے آتا ہے سر پہ اسے، اور جب بیٹی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لو اس کو گود میں رکھو، تو گود میں رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ گلے میں ٹانگ لو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس قرآن کو تم گلے میں ٹانگ لو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو. لیکن یہ چیز ختم، ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی. کہاں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت؟ اور جو پڑھتے بھی ہیں تو اللہ معاف کرے، علی کے ابا ٹانگڑ مانگڑ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ کراہت ہونے لگتی ہے. اگر کوئی پڑھنے بیٹھ جانا اللہ جینا یومنونا، تیری بین بجا رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو سجاؤ سنوارو. اور میں فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور قاضی اہل سنت جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو دل عش عش کر اٹھتا تھا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، پیر و مرشد کا فیضان. اور مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں جاتے تھے، اگر ہماری برادری میں سے بھی کسی نے غلط قرآن پڑھا تو وہیں ڈانٹتے تھے. ہماری برادری سے یعنی علماء کی برادری میں سے اگر کسی نے قرآن کے پڑھنے میں اس کا حق نہیں ادا کیا اسٹیج پہ ہی ڈانٹتے تھے. کیا پڑھتے ہو؟ چپ رہو. دوسرے کو کہتے تم پڑھو. آپ خود شاندار قرآن پڑھتے تھے. تو پیغمبر فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کو سکھاؤ. انگلش پڑھانے کے لیے 5000 میں استاذ رکھتے ہیں، قرآن سکھانے کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ مدرسے میں امام رکھ دیا، 150 بچے چلے گئے اس کے پاس. کتنی دیر میں پڑھانا ہے؟ تو 1.5 گھنٹے میں. وہ 1.5 گھنٹے میں 150 بچوں کو پڑھا پائے گا وہ امام؟ کسی قیمت میں نہیں پڑھا پائے گا. آپ خود دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، خود دھوکہ دے رہے ہو. اور سوچتے ہیں کہ 8000 میں امام پورے محلے کے 250-300 بچوں کو پڑھا دے. اللہ کے واسطے اسی امام کو اپنے گھر بلائیے اور اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو بٹھائیے. اچھا نذرانہ دیجئے، قرآن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئی. انگریزی پڑھانے والوں کو اگر 5000 دے سکتے ہو تو قرآن پڑھانے والے کو کیوں نہیں دے سکتے؟ سکھائیے اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت. اور ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں. یہ ہم سب، بالخصوص ہم اہل اسٹیج، زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. ہم کیسے مسلمان اور کیسے عالم اور حافظ کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمارے مہینوں گزر جا رہے ہیں، مہینوں گزر جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے بغیر. شاید مرض دید و دل دور ہو اس سے، پی بادئے گل رنگ رخ زہرا بشاں دیکھ. اس کلام ربانی کو دیکھو بھی اور اس کلام ربانی کو پڑھ کر اپنی آواز اپنے کان میں پہنچاؤ تو آنکھ اور دل دونوں کا مرض دور ہو جائے گا. آنکھ اور دل، شاید مرض دید و دل دور ہو اس سے. تو 3 چیزیں سکھائیے اپنے بچوں کو: نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور فیس بک دیکھنا. کیا ہے تیسری چیز؟ قرآن کی تلاوت. بات سمجھ میں آئی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ 3 چیزیں ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو، بچپن سے سکھائیں، بچپن سے سکھائیں. ہم لوگوں کی، مجھے یاد ہے ہم لوگوں کی تعلیم کی ابتدا ہی ہوئی تھی بسم اللہ سے. جب پڑھنے گئے مولوی صاحب کے پاس تو کیا پڑھاتے تھے؟ سفید چاندنی، یہ جو چادر بچھی ہے نا، یہ تو خیر پولیسٹر ہے، سوتی والی بچتی تھی، سفید چادر، اس کو ہمارے یہاں چاندنی بولتے تھے بچپن میں. سفید چاندنی بچ جاتی تھی اور جو بھی ہو، یا سرن القرآن ہو یا الف با ہو،
بسم اللہ پڑھایا جاتا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ پڑھایا جاتا، اور پھر چند کلمات پڑھا دیے جاتے۔ یہاں سے تعلیم کی ابتدا ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اور آج ہم مسلمان بچوں کی تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اے فور ایپل، بی فور بال، سی فور کیٹ، ڈی فور ڈاگ، تو وہ کتا اور بلی ہی بنے گا نا۔ میں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ بالکل پڑھائیے، جم کے پڑھائیے، لیکن پہلے بسم اللہ، پہلے اللہ کے نام سے، پہلے قرآن سکھائیے، اس کے بعد کچھ سکھائیے۔ اور یہی نہیں سیکھا باقی سب کچھ۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا، انگریزی ایسی بولتے ہیں کہ اوباما شرما جائے۔ ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو ایسی انگریزی بولتے ہیں کہ اوباما شرما جائے، اور انہیں سے پوچھ دیجیے ذرا سورہ فاتحہ سنائیے تو آپ، ابھی تو فراٹے سے انگلش بول رہے تھے، پوچھیں گے وہ کیا ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ نہیں معلوم، اور انگریزی فراٹے سے بول کر کے مولویوں کے سامنے ایسے سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں۔ مر جائے گا بے وقوف تو یہی مولوی آئے گا تیرا جنازہ پڑھانے، اوباما نہیں آئے گا انگریزی بولنے کے لیے۔ انگریزی بول کے سوچتے ہیں کہ مولوی کچھ ہے ہی نہیں، تو گھاس پھوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے مسکرائیں گے تیکھی کہ مولوی کو کیا پتا ہے۔ اور ہم لوگ بھی احساس کمتری کے شکار ہو جا رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، بولنے دیے نا اس کو، آپ عربی بولنے لگیے۔ ایک غیر ملکی زبان تم جانتے ہو، ہم دو جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، تو احساس کمتری میں کیوں؟ ہم یہ نہیں کر رہے انگریزی نہیں جانیے، جانیے، وہ بھی جانیے، لیکن احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کا قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ یاد رہیں گی نا یہ تین باتیں؟ چلیے اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اس پر آ جائیے۔ دیکھیے حضرت آدم کا ایک لقب تھا نا، کیا تھا لقب حضرت آدم کا؟ آدم صفی اللہ۔ حضرت موسیٰ کا بھی تھا، کیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا بھی تھا، عیسیٰ روح اللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا بھی ایک لقب تھا، خلیل اللہ۔ خلیل ہے نا، حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل۔ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل۔ خلیل کے معنی کیا ہوئے؟ گہرا دوست۔ کیا ہوئے خلیل کے معنی؟ گہرا دوست۔ جی صرف دوست نہیں بلکہ گہرا دوست۔ کتنے گہرے دوست تھے کہ اللہ ان کی دوستی کا چرچا کرتا تھا آسمانوں پہ۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ پروردگار اتنا چرچا کرتا ہے اپنے بندے ابراہیم کا، اس کی دوستی کا، اجازت ہو تو امتحان لے لوں؟ فرشتے نے اللہ سے کہا کہ اجازت ہو تو تیرے گہرے دوست ابراہیم کا امتحان لوں، دوستی کا امتحان۔ اللہ نے کہا جاؤ لے لو۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم کے دروازے پہ اس نے کھڑے ہو کے بڑی میٹھی زبان میں اور بہت ہی سریلی آواز میں اس نے کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم کے کانوں میں جیسے ہی یہ نام پہنچانا، نام کس کا؟ محبوب کا، جس کے گہرے دوست ہیں ابراہیم، اس کا نام پہنچانا۔ اللہ کے گہرے دوست ہیں تو اسی دوست کا نام پہنچ گیا کانوں میں۔ غالب کا ایک مصرع ہے کہ ہر جا کے نام اوست قربان شوم، جس جگہ اس کا نام ہوگا قربان ہو جاؤں گا۔ اور ایک شعر ہے غالب کا، ہاں مصرع تو غالب کا غالباً نہیں تھا، شعر ہے غالب کا کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہیں، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا میٹھی آواز میں، سریلے آواز میں۔ فرشتہ تھا، اس کو اتنا تو اختیار ہے نا کہ آواز بدل لے۔ ہم لوگوں کی آواز اس لائق نہیں ہے کہ ہم لوگ نعت پڑھیں، اپنے عشق کے لیے تنہائی میں پڑھ لیتے ہیں لیکن مائک پہ نہیں پڑھتے، کاہے کو مجمع کو بھگا دیں، پڑھیں گے سب بھگ جائیں گے۔ ہاں ابھی میں نے پرسوں جمعرات کب تھے؟ جمعرات کو بزم ہو رہی تھی مدرسے میں، تو میں چلا آیا ساتھ میں، بھائی کے ساتھ باہر کھانا کھا کے ٹہلنے لگا تو بزم ہو رہی تھی، ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا، تو میں نے استاد سے کہا کہ ہر بچے کا نام کیوں دیتے ہیں نعت میں؟
جس کی آواز اچھی ہو اسی کا نام دیجئے. باقی بچوں کو دعائیں سکھائیے، حدیث سکھائیے، قرآن سکھائیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مسائل بتائیے. وہ کہیے سنانے کے لیے آ گئے. سب کو کائے کو شوق چڑھ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سکھا دیں گے، اس کے بعد پروگرام میں جا کے مائک پکڑ لے گا اور پوری پبلک کو بھگا دے گا. جس کی آواز میں مٹھاس ہو وہ نعت پڑھے نا، باقی دوسرے کام کریں لوگ. تو فرشتہ تھا، اس کو تو اتنا اختیار تھا کہ آواز جیسی چاہے اچھی سے اچھی اور میٹھی سے میٹھی نکال لے. اس نے نکالا، کہا اللہ. تو حضرت ابراہیم نے آواز سنی، دوڑ کے باہر نکل آئے. پوچھا کس نے میرے محبوب کا نام لیا؟ تو فرشتے نے کہا میں نے لیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا تیری آواز میں بڑا سوز ہے، بڑی مٹھاس ہے، رس گھل گیا کانوں میں، ذرا ایک مرتبہ اور سناؤ، میرے محبوب کا نام سناؤ مجھے. تو اس فرشتے نے کہا کہ ابراہیم پہلی مرتبہ تو میں اپنی مرضی سے لیا تھا، اب تم کہہ رہے ہو تو لے تو لوں گا، مگر دو گے کیا؟ امتحان لینے آیا تھا نا وہ، دو گے کیا؟ ایسے ہم لوگ بھی آج کل کہتے ہیں نا، ایک مصرع پڑھے مطلب لاؤ، ایسے کرنے کا مطلب ہے لاؤ لاؤ لاؤ، پڑھ دیے نا آپ. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو حرام فرمایا ہے، کوئی اپنی نعت خوانی کو طے کرے، بالکل حرام. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بلائیے بھی مت جو اپنی نعت خوانی کی فیس مقرر کیے ہوئے، کہ ہماری اتنی فیس ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسوں کو ممبر پہ چڑھنے نہ دیا جائے اس وقت تک جب تک کہ وہ جن لوگوں سے اجرت لی ہے اسے لوٹائیں، اور جن لوگوں سے لی اگر وہ مر گئے ہوں تو ان کے نام سے صدقہ اور خیرات کریں، تب انہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر نعت پڑھنے کی اجازت دی جائے گی، ورنہ نہیں. جی. تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھو لے تو لوں گا تمہارے کہنے سے، مگر دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم کے پاس بہت سی بکریاں تھیں، بے شمار بکریاں تھیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا تم ایک مرتبہ نام سناؤ، آدھی بکریاں لے جانا. اس نے سنا دیا. اس نے پھر کہا اللہ، آدھی بکریاں سمیٹ کے ہقا کے لے کے جانے لگا. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھہرو، ابھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، تیری آواز میں وہ مٹھاس ہے کہ اس نے سینے میں ایک آگ پیدا کر دی، محبوب کی تڑپ پیدا ہو گئی. پھر سناؤ ایک مرتبہ. اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ تو کہا جو آدھی بچی ہیں وہ لے لینا. آدھی تو پہلے ہی دے چکا ہوں، آدھی ابھی اور بچی ہیں وہ لے لینا. اس نے پھر سنا دیا، اور حضرت ابراہیم کی ساری بکریاں سمیٹ کے لے کے جانے لگا. مگر ابھی آتش محبت سرد نہ پڑی تھی. پھر دوڑ کے گئے اور کہا اللہ کے بندے پھر سناؤ، میرے دل کو تسکین پہنچاؤ. فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ بکریاں تو ختم ہو گئیں. جواب سنیے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں بکریاں میں نے تمہیں دے دی ہیں، ان بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے نا. تم مجھے چرواہا بنا کر اپنے ساتھ رکھ لینا، میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا اور تم میٹھی آواز میں مجھے میرے محبوب کا نام سنانا. یہ ہیں خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست. سمجھ گئے نا اس کو؟ یہ تھی گہری دوستی. خلیل جو لفظ ہے یہ ہے واحد اور جمع سمجھتے ہیں نا؟ ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک وچن بہو وچن. انگلش میں کہتے ہیں سنگولر پلورل، بولتے ہیں نا؟ اردو میں کہتے ہیں واحد جمع، اردو یا عربی میں واحد جمع. تو خلیل ہے کیا؟ واحد، اور اس کی جمع ہے اخلاء. اب قرآن کی آیت سنی. جب یہ سمجھ گئے، اللہ کہتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں جتنے گہرے دوست ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جتنے گہرے دوست ہیں دنیا میں، ہے نا؟ آپ کے بھی، سب کے ہیں. دوستی تو بہتوں سے ہوتی ہے، مگر انہی دوستوں میں کوئی بہت گہرا دوست ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فاسٹ فرینڈ، بولتے ہیں نا، جگری یار، ہے نا؟ چند ہی ہوتے ہیں نا وہ.
وہ ایک شعر ہے نا کہ مطلب کے زمانے میں بہت یار ملیں گے، مطلب کے زمانے میں بہت یار ملیں گے، جو وقت پہ کام آئے وہ دو چار ملیں گے، جو وقت پہ کام آئے وہ دو چار ملیں گے۔